أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم۔ آج میری مخاطبت میری پیاری نواسے محمد علی سے۔ ویسے محمد علی جو ہمارے نواسے ہیں بہت ہی پابند صلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، اور بہت انٹیلیجنٹ بھی ہیں ماشاءاللہ سے، ہر چیز کی خوبیاں ہیں، اور ان کو جو بات بتائی جاتی ہے وہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور خود بھی یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے میں جو کچھ بھی ان کو بتا رہا ہوں وہ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ آج ان کو ماں باپ اور خاص طور سے ماں کی تکالیف، انہیں وہ جب ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور ماں کی حیثیت سے انہیں جب اپنے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے بڑا، پھر اس کے بعد اس کی ولادت کے بعد اس کو دودھ وغیرہ پلاتی ہے اور وہ جو تکالیف اٹھاتی ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے، اور ماں کی محبت کے بارے میں ذکر کریں گے، اور جب ماں ایسا کرتی ہے، اتنی تکلیف اٹھاتی ہے، تو اولاد کا کیا فرض ہے وہ بھی بتائیں گے۔ پہلے تو ہم چیز جو بھی ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ ہی سے معلوم کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے، ماں کس تکلیف سے اور کس مصیبت سے اور کس یعنی حالات سے گزر کے اپنے بچوں کو پالتی ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن شریف کی سورہ لقمان کی آیت کا ترجمہ سناتا ہوں، اور وہ جو آیت ہے اس میں ماں کی تکلیف کا ذکر کیا گیا ہے پہلے، اور یہاں ہے، دیکھیے یہ آیت نمبر 14 ہے، سورہ لقمان۔ سورہ لقمان جو ہے 21ویں پارے میں ہے اور 31واں سورہ ہے۔ سورہ نمبر ہے 31 اور پارہ نمبر ہے 21، اور اس کی آیت نمبر ہے 14 اور 15۔ تو 14 میں جو لکھا ہے اس کا ترجمہ سنو، آپ سن لیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ماں کے بارے میں اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی، یعنی ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان کو نصیحت کیا ہے۔ کیا نصیحت کیا ہے؟ کہ اس کی ماں نے، اس کی ماں جو ہے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا، اس کے پیٹ میں جب انہیں 9 مہینے رہا تو دکھ پہ دکھ تکلیف ہوتی تھی، یہ ہوتی تھی، اور اس میں رکھا، اور اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال ہوئی، 2 سال اس کے بعد دودھ بڑھائی بھی، دودھ پلائی اس نے، کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اب اللہ کا شکریہ ادا کرو اور ماں باپ کا۔ اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ کس کا ادا کرو بول رہا ہے؟ شکریہ بولے تو تھینکس، یو ہیو ٹو آفر تھینکس ٹو کو، اللہ کو بھی، اللہ کا بھی شکریہ، اور ان ماں باپ کا بھی، اور اس ماں کا بھی جس کے پیٹ میں تم تھے اور اس نے 2 سال تک دودھ پلائی تم کو۔ تو اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے کہ میرا یعنی اللہ کا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، تم سب کی بات گشت میری ہی طرف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو تو ارشاد فرما رہا۔ یہاں پر ہم اور ایک آیت جو ہے اس میں ذکر کی بھی ہے، وہ آیت ہے سورہ احقاف ہے۔ سورہ احقاف میں جو آیت ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی نصیحت کی، کہ اس کی ماں نے بڑے رنج کے ساتھ اسے شکم میں رکھا، تکلیف کے ساتھ، اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا، اور اس کے حمل اور دودھ بڑھائی کا کل زمانہ 30 مہینے کا، یہاں تک کہ جب وہ توانائی کو پہنچ گیا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے۔
और ऐसा नेक अमल करूं कि तू राजी हो जाए, और मेरी ज़ुर्रियत में भी सलाह और तक़वा करार दे कि मैं तेरी ही तरफ मुतवज्जे हूँ और तेरे फरमा बरदार बंदों में हूँ। यानी यह दो आयतें दो सूरों में, सूरह लुक़मान में और सूरह अहक़ाफ। सूरह अहक़ाफ जो है तो पारा नंबर 26 है, सूरह नंबर जो है यहाँ पर 46 है। तो ये इसकी आयत नंबर 15 मैंने सुना है, पहले सूरह लुक़मान की सुना। दोनों में भी तो अल्लाह ताला माँ की उस रंज तकलीफ का जिक्र किया है, जिसमें जो है माँ किस तरीके से अपने पेट में बच्चे को रखती है और रखकर जो तो उसके बाद उसको दूध वगैरह पिला के बड़ा करती है। और जब शुक्रिया अदा करने का वो आया तो अल्लाह ताला ने अपने शुक्र के साथ उसका शुक्र मिलाया कि भाई मेरा भी शुक्र अदा करो और उसका भी शुक्र अदा करो। अब यहाँ पर और एक आयत है जो यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो आयत है माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना। अल्लाह ताला ने, और खासतौर से माँ का तो पहले जिक्र कर दिया गया कि माँ कितनी तकलीफ से जो है तुमको जन्म देती है, पैदा करती है यहाँ पे। और ये आयत नंबर 23, 24, 25 आयतें मैं सुनाता हूँ। नंबर 23 आयत में है, आपके परवरदिगार का फैसला है कि तुम सब इसके अलावा किसी की इबादत न करना और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना। माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना। और अगर तुम्हारे सामने इन दोनों में से, यानी तुम्हारे सामने इन दोनों में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं, एक या दोनों बूढ़े हो जाएं, तो खबरदार इनसे उफ भी ना कहना। उफ ऐसा कर देना, उफ तक ना कहना है अल्लाह ताला, उफ। और इन्हें झिड़कना भी नहीं, और इनसे हमेशा शरीफाना गुफ्तगू करते रहना। ये 3 आयतें आपको 3 सूरों की, ये सूरह बनी इसराइल में, सूरह इसरा भी बोलते हैं उसको, ये पारा नंबर 15 में है। और इसकी आपको मैंने 23वीं आयत सुनाई। अब यहाँ जब हम 3 आयतें पढ़ लिए, तीनों आयतें पढ़ने के बाद हमको ये मालूम हो गया कि माँ के बारे में अल्लाह ताला कितना जो है कॉन्शियस होकर कितना ये बता रहा है कि अपनी इताअत के साथ उसकी इताअत, अपने शुक्रिया के साथ उसकी शुक्रिया। यानी ये चीज पर अपन गौर करने के बाद ये मालूम होता है अपने को कि भाई हमको वालदा की इताअत भी, वालदा की खुशनुदी भी उसी तरीके से जो हम पर वाजिब है जैसे कि हम पे इबादत, नमाज, रोजा वगैरह। सिर्फ अल्लाह ताला ने ये बोला कि अगर माँ बाप तुम्हारे अल्लाह के खिलाफ कोई चीज बात है, कि जैसा शिर्क करने का, शिर्क बोले तो कैसा, एक माँ है, चलो भाई मेरे साथ चलो और गणपति की पूजा करो, तो उस वक्त बिल्कुल आपको हक है कि हम अल्लाह के सिवा किसकी इबादत नहीं करते। मगर घर के कामों में, घर के उसमें माँ वो भी मोमिन हो, मुसलमान हो, तो कभी नहीं बोलेंगे गणपति के पास जाओ। तो अगर जब ऐसी माँ हो तो उसकी हर बात को सुनना तुम्हारा फर्ज हो जाता है। तुम्हारा क्या, हर बच्चे का, हर जो बच्चा है वो अपने माँ और बाप को दोनों को सुनना चाहिए। और माँ की जो है खास तौर से जो तकलीफ है उस पर गौर करना चाहिए। वो तकलीफ, कितनी तकलीफ सहन करके जो है अपने बच्चे के लिए अपनी जान पे खिल जाती। मैं एक 2-3 वाक़या सुनाता हूँ कि माँ ने कितना जो है अपनी जान पूरी निछावर करके जो है बच्चे के बचाने के लिए अपनी जान पे पूरा खिल जाती। एक वाक़या जो है तो तुमको मालूम है कि अमेरिका में 2 टावर्स थे, हाँ? और वो WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 2 बड़े टावर थे। उसको जो है उड़ा दिया गया था, ये बिन लादेन वगैरह आतंकवादी। तो जब उसको वो जल रहे थे तो वहां पे कई मंजिला थे, 70 मंजिल पे एक औरत थी, वो हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था, लिफ्ट बंद हो गए थे, टावर जल रहे थे। उसने इस कदर अपने बच्चे खातिर तेज 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 ऊपर से नीचे तक आई कि वो बच गई। फिर लोगों ने बोले तुम इतना कैसे? बोले सिर्फ मेरे बच्चे की वजह से मैं आई।
میری اپنی جان کے لیے میں مر بھی جا سکنے کو کوئی، مگر میرے پیٹ میں میرا بچہ تھا، اس لیے میں یہاں تک کہ جو تو بھاگتے 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 آئی اور اس نے بچا۔ دیکھو کیسا ماں کتنی تکلیف اٹھاتی، اور تو اور ماں جو ہے اپنے کو کچھ سمجھتی نہیں اپنے بچوں کے لیے، وہ ماں کتنی وہ رہتی۔ انسان تو انسان جانوروں میں ویسا رہتا، ہم دیکھتے ہیں مرغیاں رہتی بچوں کے ساتھ چلتے رہتی، جب چھوٹے چھوٹے چوزے رہتے نا، چوزے ان کے ساتھ مرغی جب چلتے رہتی تو سامنے کبھی بلی آ جائے، کتا آ جائے تو وہ ڈرتی نہیں ان سے، کتے سے یا بلی سے، پورے پرا پھیلا کے جاتے اس کے پر ایسا حملہ کرنے جاتی جیسے بہت ہی بڑی طاقت ہو۔ حالانکہ وہی مرغی جب بچے نہیں رہتے اور اکیلی رہتی، بغیر بچوں کی رہتی، تو اس پہ اگر بلی کتا وغیرہ حملہ کرے تو وہیں دب جاتی، وہیں بیٹھ جاتی اور انہیں جو ہے اس کو کھا جاتی۔ مگر بچوں کے خاطر کیا کرتی مانو، وہ بچے رہتے نا اس کے ساتھ ساتھ، تو بچوں کو بچانے کے لیے انہیں پورے کے پورے حملہ کر دیتی اور جو تو وہ کتا بلی بھاگ جاتے۔ تو ماں کتنی طاقتور بنتی اپنے بچے کے لیے، وہ ماں کی کتنی قدر کرنا یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ماں اتنی تکلیف اٹھائی، اور وہ ماں اور باپ جو ہے تو کیا ہے، ماں کا ایک سرپرست رہتا۔ تو اب جب یہ اس دونوں کے بوڑھے ہو گئے، آپ جو ہے تو یا ان کے ساتھ بات کرتے وقت نہ جھڑکنا، نہ ان کو، بوڑھے ہو گئے تو اف تک نہیں کرنا۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے نا، اپنے کام بولے بھائی پانی لاؤ، اف، یہ اف تک اللہ کو گوارا نہیں۔ اگر ایسا غلط کام اپن کر دے تو اللہ تعالیٰ بولتا تم جو میری عبادت کرے، میرے روزے رکھے، میری نماز پڑھے، میرا قرآن پڑھے، سب بیکار ہو جائیں گے۔ کیوں بیکار ہو جائیں گا؟ کہ اللہ نے اپنے ساتھ اپنے حکم میں بتایا ہو کہ ماں اور باپ کی کیسی قدر کرنا، اور خاص طور سے ماں کی تو تکلیفیں بتایا، 2 آیتوں میں بتایا ہوا ہے، سورہ لقمان میں بھی بتایا، سورہ احقاف میں بتایا کہ ماں جو ہے تو بڑی تکلیف سے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی، اور بڑی تکلیف سے 9 مہینے تکلیف، آپ کو 1 گھنٹہ 1 دن تکلیف ہو گئی، کچھ چپ گیا، پیٹ درد ہو گیا، آپ تکلیف دیتے، آپ تکلیف سے پریشان ہو جاتے۔ مگر وہ ماں جو اپنے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے رکھتی، اچھا اس کو غذا کیا دیتی ہو؟ وہ اس نے جو کھاتی، وہ جو خون بن جاتا، وہ خون ہی اس کا غذا بن کے جاتا ہے، وہ خون اس کے پیٹ میں جا کے، اس کے پیٹ میں، بچے کے پیٹ میں جا کے اس کے اعضاء جوارے سب کچھ بنتے، وہ خون سے جو اس کی، یعنی آپ دیکھ سکتے کہ آپ کا خون کاٹ کے ایسا کہیں بھی، ہاں، وہ تو اپنے جسم کا خون اس کو دیتی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا، اس لیے اس کو اتنی اندر محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ 9 مہینے تمہارے کو اپنے خون سے اس کو بڑھا کر، تمہارے کو اپنے خون سے بڑھا کے 9 مہینے تک، 1 دن 1 منٹ 1 گھنٹے کے لیے آپ خون نہیں دے سکتے، وہ تو 9 مہینے خون، اپنا خون دے کے جو تو اپنی اولاد کو جو تو بنا، پھر اس کا احسان کتنا ہے۔ یہ ایک بات ہے کہ بھئی اس کو پورا کا پورا، پھر دودھ پلاتی، دودھ بھی 2 سال تک انہیں پلاتی۔ دودھ کیسے بنتا؟ دودھ بھی اس کے اندر جو خون رہتا، وہ خون ہی سے جو تو دودھ بنتا، ہاں، اتنا اچھا خون جتنا ہے، وہ خون، اچھے خون سے اچھا دودھ بن کے جو تو یہ بھی کر، یعنی پیٹ میں رہنے کے 9 مہینے، باہر آنے کے بعد جو ہے تو 2 سال، اتنی جو ہے تو اس کی ایک ایسی خدمت ہے جس کا کوئی بھی عوض، کوئی بھی معاوضہ، کتنی بھی بھلائی کرے تو اپن دے نہیں سکتے۔ کیوں کہ بہت بڑی خدمت ہے، ویسے اپن کبھی اس کے قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ اس کے لیے ہم نے کو پورا کا پورا جو ہے تو دیکھنا کہ ماں کو، باپ کو اور ماں کو خاص طور سے یہ رہنا کہ اس کے، ہاں انہیں کوئی ایسی خدا کے خلاف بات بولی، خدا بول رہا ہے نماز پڑھو، انہیں بولی مت پڑھو، خدا بول رہا ہے اہل بیت سے محبت کرو، انہیں بولی نہیں کرو۔ جب ایسے کوئی دشمنان اہل بیت ہوں، دشمنان اسلام ہو، دشمنان رسول ہو، وہ بات بولی تو وہ بات کی حد تک نہیں ماننا۔ کیسا؟ وہ بول رہے کہ بھئی نماز مت پڑھو، نماز نہیں پڑھنے والوں کیا تو وہ تو خدا سے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بولا نہیں۔ شرک کے معاملے میں اگر وہ بولے کہ شرک کرو تو نہیں کرنا، بلکہ
اس کے مر جو دوسرے احسانات ہیں اس کا تو آپ کو کرنا پڑے گا. دوسرے کام انہیں بولے، کچھ کھانے کا بولے، پینے کا بولے نہ اس وقت. مگر اب یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ایک بچہ مسلمان ہو اور اس کی ماں ہندو ہو. مگر جب ماں بھی مومن ہے، ماں بھی، وہ تو کبھی ایسا نہیں بولیں گی گنپتی کے پاس جاؤ شرک کرو کرو، یہ سب تو نہیں بولے. تو جب اپنے کو خدا نے، اللہ نے ایک مومن ماں دیا، ایک عزادار ماں دیا، ایک اہل بیت کی چاہنے والی ماں دیا، ایک رسول کی چاہنے والی ماں دیا، ایک خدا کو پسند کرنے والی ماں دیا، ایک جو خدا کے احکامات پہ عمل کرنے والی ماں دیا، پھر اس کے باوجود وہ تمہارے کو پیدا کی، تمہاری پرورش کی، تمہارے کو بڑا کی، تو تمہارا فرض کیا ہو جاتا؟ بھئی اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ماں کی خوشنودی، اللہ کے شکر کے ساتھ ماں کا شکر، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلے تو اللہ نے کیوں ہے ہر جگہ اپنی اطاعت کے ساتھ والدین کی بھی اطاعت کا بولا. اس نے جو تو ماں کی بھی، ماں کی قدر اتنی کرنا کہ وہ کچھ. ایک وقت ایک شخص آیا ہاں پیغمبر صاحب کے پاس، آ کے انہوں نے بولا بھائی میں نے ماں کی بہت خدمت کی، بیمار تھی، میں دوا پلایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو کیا ماں کی خدمت کا حق ادا ہو گیا؟ یعنی ان جو کچھ میرے واسطے تکلیف. تو حضور نے بولے نہیں، اس کی ایک چیز یا ایک تکلیف جو 9 مہینے میں ہوئی ہوگی اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. وہ تو بہت تیرے پہ احسانات ہیں ماں کے. اس ماں کی اتنی تکلیف بھی جو ہے تو تم اس کا حق ادا نہیں کر سکے. اتنا انہیں خدمت کرنے والا، بہت خدمت کرنے والا، بیمار ماں کے جو ہے تو علاج کے لیے پورے وہ کرنا، پوری محنت کرنے والا ایسا شخص جب حضور کے پاس آیا تو آپ بولے ایک چھوٹی سی بھی تکلیف کی تم جو تو اس کا حق ادا نہیں کر سکے. یعنی حق ادا کرنا اتنا جو ہے تم نہیں کر سکے اکول. تم اتنی تکلیف اٹھا نہیں سکے جتنی تکلیف انہیں اٹھائی. تم نے کیا کیے؟ تم نے دوا لا دیے، تم نے یہ دیے، تم وہ کر دیے، تم تھے ہاں. ماں جو ہے تو تمہارے لیے کیا کیا کی تم کو معلوم ہی نہیں. وہ تو خدا کو معلوم. کس کو معلوم؟ کسی بھی انسان سے پوچھے کہ تم 9 مہینے جب ماں کے پیٹ میں رہتے تم کیا کرتے تھے، وہ اللہ کو معلوم. اور اس ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعے اور اس عورت کے جو ماں کی شکل میں موجود ہے اس کا پورا خون وہ تمہارے بنانے میں، انسان کی خلقت میں استعمال کیا. اسی کے خون سے تم بنے، اسی کے سے. یعنی یہاں پر یہ غور کرنا چاہیے کہ دیکھو کتنا وہ جو کھاتی تھی اس کا خون اس کے لیے بھی بنتا تھا. پھر اس کے بعد تمہاری جب خلقت ہو گئی، جب ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں چلا سکتے، اس کی اپنی گود میں پال پال کے، اپنے دودھ پلا پلا کے. دودھ کہاں سے آیا؟ اس کو دودھ بھی تو وہ اپنے ہی جسم میں سے نکال کے دی اسی. تو اتنی ماں کی جو ہے تو اہمیت ہے، اتنا غور کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ ان کی اف تک نہ کرو، چیخ کے بات مت کرو. ہاں ان کے سامنے جو ہے تو کسی قسم کا آپ کو کوئی بات پسند نہیں ہے تو اور بات ہے، مگر ان کے ساتھ جو ہے اس وقت آپ خاموش بیٹھ جانا، آپ جو ہے تو بالکل خاموش. یہ جو ہے نا یہ تعلیمات بہت خاص ہیں اسلام میں. جو تو کسی کے حق سے جو تو انصاف اسی کا نام ہے کہ بھئی جس کا حق ہے اس کو ادا کرو. آپ اس لیے جو ہے پھر ایک بار میں آپ کو یہ باتیں بتا دے رہا ہوں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں بیٹا. آپ سنیں گے، آپ دوسرے اپنے ساتھیوں کو بولیں گے، اپنے دوستوں کو بتانا، اپنے بھائیوں کو بتانا، اپنے ان کو بتانا. دیکھو جو بھی ہے اپنی عبادتوں کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنے سارے کاموں کے ساتھ، نیک کاموں کے ساتھ یہ کام اگر نکل جائے تو اپنی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی. نمازیں برباد ہو جائیں گی، روزے برباد ہو جائیں گے، سب اپنا تلاوت قرآن برباد ہو جائیں گے. کیونکہ تلاوت قرآن میں ہے نا، قرآن میں ہی میں نے 3 آیتیں بتایا آپ کو، سورہ لقمان کی، سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ اعقاف کی. تو یہ تینوں سوروں میں یہ ہے. آپ کو میں ترجمہ سنایا، آپ پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پڑھنا آتا ہے. آپ یہ نمبر کی آیتیں پڑھو. دیکھو جب اللہ کا حکم اللہ نے کہا تو کوئی میں تو نہیں بول رہا ہوں، ہاں کوئی مولانا نہیں بول رہے، کوئی امام نہیں بول رہے، تو ڈائریکٹ اللہ بول رہا ہے کہ تم جو ہے تو ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنا، ماں کے سامنے، ان کے سامنے. یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ تمہارے پرورش کرنے والے، تم کو بڑا کرنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب کہا، رب یعنی پروردگار، پالنے والا.
اور ماں باپ کو بھی رب کہو تمہارے واسطے. ماں باپ جو ہے تو رب ہیں بچوں ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ جس طرح سے تو نے ہم کو پالا، اللہ نے جس طرح سے ہمارے ماں باپ نے ہم کو پالا، ویسی جو ہے تو ان کی بھی جو ہے تو نگہداشت کر. ماں باپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. یہ سب چیزیں جب اپن پوری طریقے سے 1 سے 2 2 سے 4 بار سوچیں گے تو ماں باپ تو اگر جتنا ہو سکے دن میں غور کرنا. ہم نے 5 وقت نماز پڑھی، ہم نے دن میں کتنی وقت خدمت بھی کرے ماں کی. ہاں، ہم نے وہ ماں جو اتنا اپنی تکلیف سے تمہارے لیے 3 سال تقریباً 2 سال دودھ پلانے کی پوری جان لگا دی، اس کے لیے ہم نے کیا کرا. اس کے بعد بھی انہیں پال رہی، اس کے بعد بھی آپ بڑے ہوتے جا رہے تو منہ میں نوالے کھلا رہی، کھانے کی فکر کر رہی، کپڑے کی فکر کر رہی. سب ماں باپ یہ چیزیں کر کے تم کو بڑا کرتے. تو اس ماں اور اس باپ کی باپ پرورش کرنے کے لیے کما کے لاتا ہے. باپ جو ہے تو محنت کرتا، پسینہ بہاتا، وہ لا کے دیتا. ماں اور باپ، مگر ماں کا جو درجہ ہے نا وہ درجہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ حضور کی حدیث بھی ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. یعنی تم اس کے پیروں تک خدمت کرے تو جنت جبھی ملے گی ماں. یعنی جنت کے لیے ہم سب کچھ یہ کر رہے مگر ہم ایک چیز یہ چھوڑ دیے تو ہماری وہ کمائی، ہماری وہ نمازیں، ہمارے وہ روزے، جو کچھ بھی ہم نے محنت کرے وہ محنت ضائع ہو جائے گی اور جنت سے بھی محروم ہو جائے گی. کیونکہ ماں کے قدموں میں جنت ہے. ہم جنت کے لیے تو سب کر رہے ہیں، ہم جنت کے لیے تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم جنت کے لیے روزے رکھ رہے ہیں. ہر انسان جنت کے لیے ہی کر رہا ہے. مگر وہ جنت ایک چھوٹے سے اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے جھڑک دیں، کبھی ناراض ہو جائیں، کبھی وہ ایسا تم ایسے تم ہمارے ساتھ. تم کو غصہ ہے نا، پانی پیو، سمجھ بیٹھو، پھر بعد میں غور کرو. کیوں کہ اللہ نے درجہ بہت بڑا دیا ہے ماں کا. اور اللہ اپنی عبادتوں کے ساتھ اس کے شکریہ کیا بھی وہ کہتا ہے کہ تم اس کا شکریہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ چیزیں جو ہے تو آپ کو بہت غور کرنا چاہیے. اور محمد علی صاحب یہ آپ کے لیے اکیلے نہیں، آپ یہ چیز دوسروں کو سکھاؤ، دوسروں کو بولو، بچوں کو بولو، دوستوں کو بولو. دیکھو ماں کا کتنا خیال. قرآن میں کتنی جگہ ہے؟ 3 سوروں کا میں نے ذکر کیا، ویسے کئی جگہ ہے. مگر 3 سورے، سورہ لقمان، سورہ احقاف اور سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء جیسے بولتے، ان کے تینوں اس میں یہ ذکر ہے. اور میں 2-3 قصے بھی سنایا تم کو کہ بھئی ماں کتنا، وہ ایون پرندوں اور جانوروں میں بھی جو تو ماں کی محبت ایسی رکھا ہے. اور اس کا حق اولاد ادا ہی نہیں کر سکتی، پھر بھی ہم کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے ماں کو خوش رکھے. ماں کی خوشی ایک بہت خاص چیز ہے. اب میں یہ باتیں سمجھ لیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں محمد علی بہترین ماں کے خدمت گار بنے اور ماں باپ دونوں کے جو ہے تو حکم کو مانیں، اچھی باتوں کو سیکھیں، اچھی باتیں دوسروں تک بھی پہنچائیں. نہ صرف خود اچھے بنیں، اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے جو بھی دوست ہیں ان تک پہنچائیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس حرکت پہ اور اس پہ آپ کو اور جزا دے گا، اور بلند کرے گا، اور آپ جو ہے تو بہت بڑے انسان بن سکتے ہیں. کہ ماں کی دعا ہے جو آگے بڑھاتی ہے کسی کو. ہر آدمی ماں کی دعا سے ہی بڑھتا ہے. ماں کی دعا کام آتی ہے بڑے ہونے کے بعد. آج بچپن میں تم بدتمیزیاں کر دیں گے، ماں کی یہ دل سے آہ نکلتی، منہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہی تو آہ نکلتی. اور وہ آہ جو ہے تو تمہارے کو کیا ہے، تم دنیاوی ترقی میں بھی رکاوٹ ہو جائیں گی. ہاں، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی چھین لے گا، دین بھی چھین لے گا. تو اس لیے ماں کو ہمیشہ خوش رکھنے کا بہترین کوشش کرنا، ایسی کوشش کرنا کہ بھئی تمہارے جیسا جو تو ماں کا خدمت گار، تمہارے جیسا جو تو ماں کے بارے میں اچھا سوچنے والا کوئی بھی نہ ہو. اتنی کوشش جو تو کرنا. اب میں تمہارے جو ہے تو کافی تم سے بات چیت کر چکا ہوں اور انشاءاللہ میرے کو یہ یقین ہے کہ تم جو ہے اس چیز پر عمل کریں گے اور آگے جو تو ہر روز جو ہے تو اپنے کام میں ترقی کریں گے.
अपने अगर समझो आज थोड़ा सी मोहब्बत से मम्मी अम्मी से बात करें, कल और ज्यादा, परसों और ज्यादा, फिर मम्मी तुमको जो है तो देखते खुश होना, हंसना, खुश होना, तुम खुश होना, वो खुश होना, खुशी का माहौल होता, ना रंज होता, ना तकलीफ होती, ना रोना होता ना। जब तक अल्लाह ताला चाहता कि मेरे बंदे खुश रहें, मेरे बंदे हंसी खुशी में रहें, मेरे बंदे जो है तो हर चीज में जो है तो कामयाब हो, वो ये नहीं चाहता कि बंदे तकलीफ में रहे। बंदा खुद अपने हाथों से तकलीफ, माँ बाप को तकलीफ देगा, उसकी बद्दुआ निकली, फिर उस बद्दुआ के इसमें जो है हो सकता है एंड तो ये मौका ही ना आने पाए कि माँ के दिल से भी, मुंह से ना भी बोले तो दिल से बद्दुआ निकल जाए, उस बद्दुआ को उसको टालने की कोशिश करना, टालने की क्या, वो आ ही नहीं है हम पे, ऐसी बात ना हो इसकी कोशिश करना। अब मैं इस दुआ के साथ अल्लाह ताला तुमको बुलंद मुकाम दे, अच्छे बने, और तुम्हारे भाइयों बहनों और जितने तुम्हारे अहबाब हैं उन तक ये बात पहुंचाएंगे, और इसमें जो तो कामयाब होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व